یہ ہے کلاس 10 کا اردو چیپٹر نمبر 1 حمد خدائے عزوجل۔ تو یہ جو ہے حمد خدائے عزوجل، اس کے مصنف ہے شبنم کمالی۔ اور شبنم کمالی کے بارے میں آئیے جان لیتے ہیں پہلے۔ شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا، اور یہ تخلص رکھتے تھے شبنم، یعنی یہ جو شعر کے جو لاسٹ لائن ہے اس میں اپنا نام شبنم استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کا تخلص شبنم ہے۔ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ضلع سیتامڑھی کے پوکھریال میں ہوا تھا، اور اس کے نعتیہ شاعری ہیں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت۔ تو یہ ہے اس کے نعتیہ شاعری۔ اور شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں ہوا تھا۔ اب اس حمد میں کچھ لفظ ہے اور جس کے معنی پتہ ہونا چاہیے۔ تو حمد کا معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف۔ عزوجل مطلب عزت اور بڑائی والا۔ ذوالجلال مطلب مرتبے والا، عظمت والا۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا۔ یکتا مطلب اکیلا، لا شریک۔ ثنا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ محال مطلب ہوتا ہے ناممکن، جو کام ممکن نہیں ہے۔ حال و قال کا مطلب ہوتا ہے کیفیت۔ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ دہر کا مطلب دنیا۔ عروض کا مطلب ترقی۔ فکر کا مطلب خیال۔ بے نوا کا مطلب خاموش۔ آئے اب ہم کو پڑھتے ہیں۔ خالق کے دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ یعنی شبنم کمالی اس میں کہتے ہیں کہ اے خدا، تو دونوں جہان کا خالق ہے، دونوں جہان کو پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ تو عزت ذوالجلال ہے اور یکتا ہے تیری ذات پاک، یعنی تو اکیلا ہے اور تیرے جیسا اور کوئی نہیں، تو عالی بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، تیرا کوئی مثال نہیں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی اے اللہ، تیرے ہی کرم سے سب کو روزی روٹی ملتی ہے، اور سب کی حیات اور موت کا تجھے پتہ رہتا ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ اس میں شبنم کمالی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز میں تیرا عکس دکھتا ہے میرے مولا، اور ہر جگہ تیرا ہی جمال دکھتا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی ہماری زندگی جو دنیا میں ہے وہ تیرے ہی حکم سے قائم ہے، اور تیرے حکم کے بغیر یہ زندگی جینا محال ہے، ناممکن ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیری دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اے خدا، تیری نام سے تو دونوں جہاں واقف ہے، لیکن جو عقل اور فہم والے لوگ ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، اس کو تیری ذات پر ناز ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی اے میرے مولا، اگر ہم لاکھوں سال تیری تعریف بیان کریں، تیری حمد کریں، پھر بھی تیرا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ آگے ہے ظلمت دہر میں ہمیں نور شہر کی ہے تلاش، ظلمت و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔
اس میں کہتے ہیں کہ جو ظلمت کا دہر ہے، ظلمت کی دنیا ہے، اس دنیا میں مولا تیرا کرم ہمیشہ بنا رہے، یہی میرا عرض ہے، تیرے بارگاہ میں یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں نیک مقصد میں کامیاب کر دے، تیرے دربار میں ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ تو یہ شعر کے لاسٹ لائن میں شبنم کمالی اپنا تخلص شبنم استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، یہ جو بے نوا، یہ جو شبنم ہے، یعنی مجھے بھی عروج زندگی دے دے، یعنی مجھے بھی ترقی کی زندگی دے دے۔ تو یہ حمد یہاں ختم ہوتا ہے۔ آئیے چند سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اس چیپٹر سے۔ پہلا سوال ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی کے پوکھریار میں پیدا ہوئے۔ تیسرا سوال ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ جواب، شبنم کمالی 2006 کو انتقال ہوئے۔ سوال نمبر چوتھا ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تخلیق مطلب نرماتا یعنی بنانے والا، کائنات کو کس نے بنایا؟ جواب ہے کائنات کی تخلیق خدا نے کی۔ اگلا سوال ہے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب، انسان کی مشکلوں کو خدا حل کرتا ہے۔ اگلا سوال، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ آئیے کچھ مختصر سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ تو پہلے حمد کو دیکھ لیتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ منقبت، جس نظم میں بزرگان دین اور اولیاء کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اور قصیدہ، جس نظم میں حکمران یا بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ آخری سوال ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ تو شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعے درج ذیل ہے۔ کون کون ہے وہ؟ پہلا ہے انوار عقیدت، دوسرا ہے ریاض عقیدت، اور تیسرا ہے فردوس عقیدت۔